للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترزقنا بها زيارته في الجنة والمنام حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 96 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ پر اتمامی حجت کے بعد ان کی خامیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اور انہیں دعوت اتباع ملت ابراہیمی دینے کے بعد مسلمانوں سے اب مخاطب ہے اور فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، دیکھو تو صحیح کہ ہم نے تمہیں کیسا عظیم الشان مرکز عطا فرمایا ہے۔ تمہیں کتنا خوبصورت قبلہ عطا فرمایا ہے اور تمہارے حصے میں زمین کا کون سا حصہ آیا ہے، اسے سنو، دیکھو، پہچانو اور اپنی قسمت پر فخر اور ناز کرو۔ ان اول بیت، کہ اللہ کی عبادت کا جو سب سے پہلا گھر ہے، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے زمین پر رکھا گیا، بے بکہ تھا، وہ بکہ میں ہے، مبارکن، یہ برکتوں والا ہے، وہدن، اور مقام ہدایت ہے، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے۔ اے مسلمانوں، تم اپنی اس قسمت پر فخر اور ناز کرو کہ اس نے اپنا سب سے پہلا گھر جو زمین پر رکھا وہ تمہارے حصے میں آیا ہے۔ اول بیت، سب سے پہلا گھر مکہ ہے۔ اس کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری نے مختلف اقوال ذکر کیے، 3 قول ذکر کیے کہ اس کی اولیت کس طرح ہے، مکہ پہلا گھر کس طرح ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ مکہ اول گھر اس معنی میں ہے کہ وہ گھر جس میں اللہ نے برکت اور ہدایت رکھی، وہ پہلا گھر، یعنی برکتوں والا پہلا گھر مکہ میں۔
برکت والا پیدا تھا. یعنی جس گھر میں اللہ نے اپنی برکات رکھی ہیں، لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، وہ مکہ میں ہے. اور دوسرا قول یہ ذکر فرمایا کہ وہ گھر جس گھر میں عابدین عبادت کرنے والے جمع ہو کر رب کی عبادت کریں، وہ گھر سب سے پہلا گھر. یعنی عبادت کے لیے جو گھر زمین پر رب نے رکھا وہ مکہ میں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً زمین پر پہلا گھر جس جگہ بنا وہ مکہ میں ہے. مطلقاً سارے گھروں سے، بیت سکونت رہائشی مکانوں میں سب سے پہلا مکان جو اللہ رب العزت نے رکھا وہ مکہ میں ہے. اور ان کی تفصیل پھر اپنی اسانید کے ساتھ امام ابن جریر طبری نے ذکر فرمائی ہے کہ یہ پہلا ہدایت اور برکت والا گھر ہے. یہ پہلا گھر ہے جس میں رب کی عبادت کی جاتی ہے. یعنی پہلی مسجد مکہ میں ہے، کعبۃ اللہ ہے. اور مطلقاً پہلا مقام کہ جس مقام سے اللہ نے زمین کو بنایا وہ مکہ میں ہے. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر اترے تو آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کعبہ کو بھی اتارا اور فرمایا احبتا معک بیتی یطاف حولہ کما یطاف حول عرشی. اے آدم، تم جنت میں تھے تو میرے عرش کے گرد طواف کرتے تھے، میرے عرش کے گرد طواف ہوتا ہے. اب زمین پر جا رہے ہو تو میں اپنا گھر زمین پر رکھ رہا ہوں، تم اس کے گرد طواف کیا کر لو. وہ پہلا گھر اس معنی میں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو روئے زمین پر اللہ رب العزت نے اتارا وہ مکہ ہے. اور پھر کیا ہوا؟ قتادہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا اور اللہ کا عذاب آیا اور مخلوق غرق ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس پاک گھر کو اٹھا لیا کہ اس وجہ سے اٹھا لیا کہ یہ جو عذاب ہے اس کے اثرات مکہ کو نہ لگ جائیں. فصار معمورا فی السماء، تو یہ آسمانوں میں معمورہ کی شکل اختیار کر گیا. پھر اس کے بعد طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آثار کو دیکھ کر جبریل امین کی نشاندہی پر یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کی. گویا کہ اللہ رب العزت نے کعبہ کو آسمانوں سے 2 مرتبہ ہمارے لیے اتارا. ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اور دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے. اور آسمانوں کی طرف اٹھایا کیوں گیا؟ اس وجہ سے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو اس میں سوائے متبعین نوح کے تباہ و برباد کر دیا. تو یہ پہلا گھر ہے، مبارک ہے اور ہدایت والا ہے. مبارک ہے اور ہدایت والا ہے. آگے فرمایا بے بکہ تھا، بکہ میں. مکہ اور بکہ یہ 2 علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں. مکہ اور بکہ، یا اس آیت میں با کے ساتھ ہے بکہ تو. عربی زبان میں بکہ تو کہا جاتا ہے ازدحام کو، زیادہ ہجوم ہونے کو، جہاں زیادہ رش لگ جائے اس جگہ کو بکہ کہا جاتا ہے. بکہ فلان فلان اذن صحبہ و صدبہ. عربی زبان میں کہا جاتا ہے کوئی شخص دوسرے شخص سے ٹکرا جائے اور اسے مزاحمت کرے،
اس سے الجھ پڑے، دستوں کا رقام ہو جائے، تو کہا جاتا ہے فلاں شخص فلاں کو بکے پڑ گیا۔ ہمارے یہاں اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو رش ہو جانا، ہجوم ہو جانا، ازدحام ہو جانا، باہم ٹکرانا، یہ بکا کا معنی ہے۔ تو بکتن فعلتن کے وزن پر اس میں ضرب ہوا تو معنی بنے گا وہ جگہ جہاں پر ہر وقت بہت زیادہ رش رہتا ہو، جہاں پر ازدحام رہتا ہو، ہجوم رہتا ہو، تو وہ ازدحام اور ہجوم مطاف میں ہے، طواف گاہ میں، جہاں طواف ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دنوں میں یا عمرہ کے دنوں میں، عام دنوں میں بھی وہاں پر رش رہتا ہے، ہر وقت رش رہتا ہے، اور وہاں پر اور اثر قدمیہ فی المقام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نشان پتھر پر پڑ گئے۔ اب دیکھیے یہاں پر پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے نشانوں کا پڑ جانا، پتھر سخت جان ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا، ریت ہو، مٹی ہو، اس پر نشانات پڑتے ہیں، لیکن پتھر ہے اور سخت جان ہے، اس میں دبنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ ٹوٹ تو جاتا ہے، دبتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی قدمین کی برکت سے اس پتھر کو بھی نرم کر دیا۔ اگر وجود ابراہیمی سے آگ گلستان بن سکتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کا معجزہ ہے کہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کے نیچے نرم ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ بندہ پتھریلی زمین پہ چلے تو اس کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں، پتھروں پر چلنے کی وجہ سے، پتھر پر کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے اس سخت جان پتھر کو، مضبوط متسلط پتھر کو بھی گدے سے بھی زیادہ نرم کر دیا، ریت اور مٹی سے بھی زیادہ نرم کر دیا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے نشان پڑ گئے۔ اور محض نشان نہیں پڑے بلکہ قیامت تک وہ نشان محفوظ ہو گئے۔ نشان پڑتے ہیں زمین پر، ہوا آتی ہے مٹ جاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کے قدمین کے نشان آج بھی اس روئے زمین پر اللہ نے باقی رکھ کے پیغام دے دیا کہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی قیامت تک زندہ رہے گی، جس کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ امت محمدیہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قدمین دنیا میں رہیں گے تو دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی بھی دنیا میں باقی رہے گی۔ باقی نشان مٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام کا نشان باقی ہے، اور ادھر تو نشانوں کا پڑ جانا معجزہ ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات جب مکہ سے چلے اور پیچھے پھر کھرا نکالنے والوں نے پیچھا کیا، چلتے چلتے ایک ریت پر دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشان ہیں۔ انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت ابو بکر کے قدموں کے نشان ہیں، اور ساتھ ہی دیکھا کہ ایک اور نشان ہے۔ وہ کھرا نکالنے والا کہنے لگا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان نہیں ہے، بلکہ یہ نشان وہ نشان ہے جو مقام ابراہیمی پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے۔ مجھ سے یہ شناخت ہو رہی ہے کہ یہ وہی نشان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور اس مقام پہ رک گیا کہ اب میں اس سے آگے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی جناب خاص سے یہ معرفت عطا فرما دی ہے کہ یہ نبی سچا ہے
اور یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور ان کے دین پر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قدمین کے نشانات کو اللہ فرماتا ہے آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں کہ مقام ابراہیمی ہے۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ حرم جو جتنا ہے پورے کا پورا حرم مقام ابراہیم ہے، صرف وہ پتھر نہیں بلکہ پورے کا پورا حرم مقام ابراہیم ہے۔ عرفات میں چلے جائیں، منا میں چلے جائیں، مزدلفہ میں چلے جائیں، شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں تو وہ ابراہیمی یادگار ہے، قربانی کی جاتی ہے تو یہ ابراہیمی یادگار ہے۔ حرم پورے کا پورا مقام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں جتلا کر اور بتلا کر مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ یہود و نصارہ اگر تمہارے ساتھ بغض اور حسد رکھتے ہیں تو اس طرف مت جاؤ، ہم نے تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بنا دیا ہے اور تم ابراہیم علیہ السلام کی جانشین ہو اور ان کی جاگیر جو ہے وہ تمہارے حصے میں آئی ہے۔ اب تم ہی دنیا میں اللہ رب العزت کی واحد و محبوب امت ہو کہ جس نے دین الہی کے اعلاء اور غلبہ کا کام کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ گھر تو وہ گھر ہے جو اس میں داخل ہوتے ہیں وہ امن والا ہو گیا، وہ امن والا ہو گیا۔ من دخلہ، جو اس گھر میں آ گیا، کان آمنا، وہ امن والا ہو گیا، اسے امن مل گئی۔ امن کس طرح مل گئی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص باہر قتل کرتا اور بھاگ کر مکہ میں داخل ہو جاتا تو وہ اس کو پکڑنے نہیں آتے تھے بلکہ آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ ہاں، کعبہ سے نکل کر مکے سے نکل کر باہر مل جاتا تو پکڑتے تھے، یعنی جتنی دیر وہ مکہ میں رہے گا امن والا رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ کو، مکہ کو ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا کہ یہاں کے گھاس کاٹنا منع ہے، یہاں پر شکار کرنا حرام ہے، اور محرم کے لیے بہت ساری پابندیاں حضور علیہ السلام نے ذکر فرمائی، حتیٰ کہ کوئی چوری کر کے کعبہ میں داخل ہو جائے تو وہاں کہ اس کو پکڑا نہیں جائے گا، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ہاں، مکہ سے باہر نکلے گا پھر اس پر ہاتھ جاری کی جائے گی۔ من دخلہ کان آمنا، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ایسی امن گاہ ہے مکہ کعبۃ اللہ کہ اگر کوئی شیر بھاگتا ہوا ہرن کے پیچھے بھاگتا اور ہرن کعبۃ اللہ میں داخل ہو جاتی، مکہ میں آ جاتی، حدود حرم میں داخل ہو جاتی تو شیر وہیں سے پیچھے واپس چلا جاتا۔ جانور بھی اس مکہ کا احترام کرتے ہیں اور اس کی حرمت کو پہچانتے ہیں۔ کعبۃ اللہ امن گاہ ہے دنیا کے لیے، پیغام امن ہے یہاں پر کہ یہاں بندہ آتا ہے تو اپنا مال و متاع سارا پیچھے چھوڑ دیتا ہے، صرف 2 انسلی چادریں اس کے اوپر ہوتی ہیں، اپنے مال و متاع سے، زیور سے خالی ہو کر اس کعبہ میں آتا ہے، صرف 2 چادریں جن میں لپٹ کر اس نے آخر میں قبر میں جانا ہے، وہ 2 چادریں لے کے آتا ہے، نہ اس کے پاس تلوار ہے نہ ہتھیار ہے۔ تو اس سے بڑی امن گاہ کیا ہوگی کہ جابر و ظالم بھی ہو اور لشکروں کا سپہ سالار بھی ہو، وہ بھی یہاں پر آئے گا تو بغیر ہتھیار کے آئے گا تاکہ یہاں پر کوئی کسی کو خوف زدہ نہ کر سکے۔ یہ مقام امن ہے، یہ حدود حرم میں ہے، اور حرم ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بنا ہے۔ یہ کعبہ کی تعظیم اور تقریب ہے کہ جو اہمیت کعبہ ہونے میں، قبلہ ہونے میں کعبۃ اللہ کو حاصل ہے، مکہ کو حاصل ہے، وہ بیت المقدس کو حاصل نہیں ہے۔ بیت المقدس حرم نہیں ہے، یہودیوں کا مرکز حرم نہیں ہے، نصارہ کا مرکز حرم نہیں ہے، وہاں پر یہ احکام لاگو نہیں ہوتے۔ واحد کعبۃ اللہ ہے جو اس معنی میں خاص ہے کہ یہ حدود حرم ہے، جو یہاں آ گیا وہ آزاد ہو گیا۔
وہ پناہ پا گیا، اسے امن مل گئی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب غزوہ خیبر سے واپس آئے تو بہت خوش تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جب مدینہ میں داخل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بین لابتیہا حرام، کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان، پتھریلے پہاڑوں کے درمیان ہے، مدینہ کی حدود یہ بھی حرم ہے۔ اور فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لہا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت قائم کی تھی، مکہ کو مقام امن بنایا تھا کہ مکہ میں شکار نہیں ہوتا، مکہ کے اندر مجرم آ جائے اسے پناہ ملتی ہے، اسے امن ملتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان کی دعا قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، مکہ حرم بن گیا۔ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، آج میں مدینہ کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں۔ کما حرم ابراہیم مکہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کا اعلان کیا، اس طرح آج میں مدینہ کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبۃ اللہ کو جائے پناہ کا درجہ حاصل نہیں تھا، بلکہ یہاں پر وہی احکام تھے جو باقی شہروں کے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس جگہ کو خاص فضائل حاصل ہوئے، خاص اہمیت حاصل ہوئی، خاص اوصاف حاصل ہو گئے۔ اسی طرح مدینہ منورہ پہلے یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مبارک گھر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو بیماریاں دور ہو گئی، سب غم دور ہو گئے، پریشانیاں دور ہو گئی، اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالآخر غزوہ خیبر کے موقع پر اس کو مقام حرم قرار دے دیا کہ اب یہ بھی حرم ہے اور اس میں بھی شکار کرنا منع ہے، اس حرم میں بھی اب کوئی دست درازی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا یہ حرم ایسا حرم ہے کہ اگر یہاں پر کوئی سرسبز گھاس ہے تو وہ بھی نہیں کاٹی جائے گی، اور لعنت اللہ فمن فعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو اب مدینہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھے گا اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ مزید فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیہا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت قائم کی اور میں آج مدینہ کی حرمت کو قائم کر رہا ہوں۔ یرید المدینہ، حضور کا ارادہ مدینہ کا تھا، یعنی انی حرمت المدینہ ما بین لابتیہا، دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے یعنی مدینہ منورہ مسجد نبوی کے ارد گرد 12 میل کا جو فاصلہ ہے وہ حرم ہے۔ لا تقطع عدادها، اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ کاٹی نہیں جائیں گی، اس کے سرسبز و شاداب درختوں کو کاٹا نہیں جائے گا۔ ولا یصاد صیدها، اور یہاں پر شکار نہیں کیا جائے گا، یہاں کے چڑیوں کو مارا نہیں جائے گا، یہاں کے جو کبوتر ہیں انہیں پکڑا نہیں جائے گا۔ اللہم ان ابراہیم حرم مکہ فجعلھا حراما وانی حرمت المدینہ حراما ما بین معظمیھا ان لا یحراق فیھا دم، کہ کعبۃ اللہ میں جس طرح خون ریزی کرنا کعبے کی حرمت کے خلاف ہے، ویسے خون ریزی کرنا، قتل کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کعبہ میں کرنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں خون بہانا حرام ہے اور دیگر گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر کوئی قتال کے لیے، جنگ کے لیے ہتھیار نہیں اٹھا کے لائے گا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی طرح مدینہ منورہ کی حرمت کو بھی قائم کر دیا، مدینہ منورہ کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ اب یہاں پر
काबिल गौर बात ये है कि कुरान कहता है मन दखलहू कान आमिना, कि जो काबा में दाखिल हुआ वो भी अमन पा गया, और जो मदीना में दाखिल हुआ वो भी अमन पा गया। और मदीना मुनव्वरा को मदीना मुनव्वरा को मक्का से इस माना में फजीलत हासिल है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का मदफन मदीना है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक बंदा उसी ज़मीन में दफन होता है जहाँ से उसकी तख्लीक की मट्टी उठाई जाती है, जो उसका मादा तख्लीक होता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में मदफून है। तो इससे पता चला कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो मट्टी तख्लीक के वक्त इस्तेमाल की गई वो भी मदीना की थी। हज़रत अबू बकर उमर मदीना में दफन है, तो हज़रत अबू बकर उमर की मट्टी भी मदीना की थी। 70,000 से ज़ायद सहाबा की कब्रें हैं। इससे पता चला अक्सर और अफजल सहाबा किराम की तुरबत मदीना में है। इस माना में मदीना मक्का से भी अफजल है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअल मनायाना बिमक्का, ऐ अल्लाह हमारी मौत मक्का में न रखना, हमें मक्का में मौत न देना। हत्ता नखरुजा मिनहा इलल मदीना, हम यहाँ से निकलकर मदीना चले जाएं, हमें मौत अता फरमा। तो मरने के लिए, मौत के लिए सहाबा किराम मदीना मुनव्वरा की मौत मांग रहे हैं। इससे पता चला कि मदीना मुनव्वरा में मौत की दुआ करने से ये साबित हुआ कि सहाबा की नज़र में मदीना मुनव्वरा मक्का से इस हैसियत से अफजल था कि वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, और क़यामत तक आपका मज़ार पुरनवार और आपका गुंबद खजरा मदीना मुनव्वरा में रहेगा। और इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं कि मक्का की बनिस्बत मदीना में रिहाइश रखना ज़्यादा अफजल है। कि मक्का में एक गुनाह करेंगे तो 70 गुनाह लिखे जाएंगे, 10 गुना ज़्यादा, 70 गुना ज़्यादा गुनाह लिखे जाएंगे। लेकिन मदीना मुनव्वरा में अगर गुनाह करेंगे तो एक ही गुनाह होगा। मदीना मुनव्वरा में ये जो अजाब है या वबाल है या बोझ है वो नहीं है, कि मदीना मुनव्वरा में रहमत ही रहमत है, जमाल ही जमाल है, और मक्का में जलाल है। तो जमाल और रहमत मदीना के हिस्से में आया। इस एतबार से मदीना मुनव्वरा मक्का पर भी फजीलत रखता है, और मक्का जाए अमन है, मकाम अमन है। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निशानात हैं, तो मदीना भी जाए अमन है, और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसारों की जांबाजियों के निशानात हैं। वहाँ पर मकाम ओहद है। ओहद पहाड़ का ही मुकाबला नहीं, कि हुजूर ने फरमाया ये पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है और हम इससे मोहब्बत रखते हैं। तो मक्का में ऐसा कोई पहाड़ नहीं। हुजूर ने हालांकि गारे हिरा में 40 साल तक इबादत की, रियाजत की, खलवत नशीन रहे, ऐलान नबूवत से पहले भी जलवत नशीन रहे, लेकिन कभी ये फजीलत जिक्र नहीं की कि ये हिरा हमसे मोहब्बत करता है। फरमाया हमसे मोहब्बत करता है तो जबल ओहद है, जो मदीना मुनव्वरा का पहाड़ है। मदीना के पहाड़ और पत्थर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, और हुजूर इनसे मोहब्बत करते हैं। मालिक कायनात हमें हरमैन तय्यबैन शरीफैन की फजीलत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।